بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، اس بات کی سمجھ آپ کو اس واقعے سے بھی آ جائے گی۔ برچ پیوک ایک کٹر یہودی تھا۔ وہ شام میں اپنا کاروبار کرتا تھا۔ بظاہر وہ کاروبار سے منسلک تھا، مگر وہ یہودی ریاست کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کا بھی ایجنٹ تھا۔ شاید آپ لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ جو لوگ غیر مسلمان ممالک یا مسلمان کمیونٹی میں جاسوس بن کر آتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کو ہم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ کر آتے ہیں، اور ہم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کرداروں میں سے ایک کردار اس یہودی کا بھی تھا۔ اس نے اسلام کو بہت اچھی طرح پڑھ رکھا تھا، اور مختلف مواقع پر اسلام اور مسلمانوں میں ایسی باتوں کو آزماتا رہتا تھا گو کہ آج کا مسلمان بھی اسلام سے کوسوں دور رہے، مگر اس کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج بھی موجود ہے، جو کہ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ بات وہ یہودی بھی بہت اچھی طرح آزما اور جان چکا تھا۔ خیر، اس وقت وہ شام میں ایک تاجر کے طور پر رہ رہا تھا، اور اسلام میں تجارت کے متعلق بتائے ہوئے اور بنائے گئے اصولوں پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے شام میں اپنا گروسری اسٹور کھول رکھا تھا، جہاں وہ لوگوں کو باقیوں کی نسبت سستے داموں اشیاء فراہم کیا کرتا تھا، یعنی انتہائی جائز منافع لیتا تھا۔ اور یہ بات بھی اس نے اسلام سے سیکھی تھی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں خیر و برکت بھی دے رکھی تھی۔ خیر، یہ سب کچھ تو اسلام کی بتائی گئی باتوں کو آزمانے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کا حقیقی مقصد کچھ اور تھا۔ وہ ایران کے سفارت خانے کے جاسوسی کے لیے مقیم تھا، اور وہ اپنی ڈیوٹی مسلسل کر رہا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ جیسے جیسے منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کا رویہ وہاں کے غریب گاہکوں کے ساتھ بدتر ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا مقصد اسلام میں بتائی گئی باتوں کی تصدیق کرنا ہی تھا یا تحقیق کرنا ہی تھا۔ اس معاملے میں اس نے اسلام کو بالکل سچا پا لیا تھا۔ اب وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگا تھا، لوگوں کو سود پر سامان دینے لگا تھا۔ اس کے روز مرہ کے اور مستقل گاہکوں میں ایک بیوہ خاتون بھی تھی جو مسلمان تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، اور اس کے 4 بچے تھے۔ بچے چھوٹے تھے۔ وہ بہت دور سے چل کر اس یہودی کے اسٹور پر آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ چیزیں باقی لوگوں کی نسبت سستی فراہم کرتا تھا۔ وہ خاتون اس کی مقروض تھی۔ اب اس نے خاتون کو اشیاء نہ صرف دگنی کی قیمت پر دینا شروع کر دی، بلکہ پہلے اس پر موجود قرض پر سود لینا بھی شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب خاتون کے پاس اور مزید گنجائش نہ رہی، اس نے اپنی رقم کے عوض اس خاتون سے اس کی 2 معصوم بچیوں کو مانگ لیا۔ شام کے اس وقت سے ملک کے حالات بہت خراب تھے۔ کہیں بھی لا اینڈ آرڈرز کا کوئی صورتحال نہیں تھی، یعنی وہ خاتون قانون کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی، اور قانون ویسے بھی مخالف مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ یہاں تک کہ اس یہودی نے جا کر زبردستی اس خاتون کی 2 بچیوں کو اٹھوا لیا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے بغیر بھلا کیسے رہ سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی وہ مسلمان بیوہ خاتون اس کے پیچھے دوڑی آئی اور آ کر اس کی منت سماجت کرنا شروع کر دی، مگر یہودی نے مسلمان خاتون کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اسے کہا کہ تم تو کہتی ہو نا کہ تمہارا خدا تمہاری بہت سنتا ہے، تو اپنے خدا سے کہو کہ وہ تمہاری اولاد کو تم تک پہنچا دے۔ خاتون نے جب اس کے لہجے کا غرور دیکھا تو کہا کہ اب میں خدا سے ہی کہوں گی، تمہاری دہلیز پر نہیں آؤں گی، اور واپس چلی گئی۔ خاتون نے جا کر وضو کیا، مصلی بچھایا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ وہ یہودی موسادہ کا ایجنٹ تھا، اور در حقیقت وہاں پر ایرانی ایمبیسی پر حملہ کے لیے موجود تھا۔ جس وقت یہود و ہنود نے ایرانی ایمبیسیز پر حملہ کیا، عین اس وقت یہ شخص بھی ادھر ہی ایمبیسی کے قریب اپنی معلومات اکٹھے کرنے کے لیے موجود تھا۔ ایک راکٹ ڈائریکٹ آ کر اس پر گرا، اور اس کے پرخچے اڑ گئے، اس کے گوشت کے ٹکڑے تک جل گئے۔ یوں یہ بدنصیب شخص، جس نے ساری زندگی اسلام کو آزمایا تھا اور ہر بار اسلام سچا ثابت ہوا، اس کو پھر بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اور اس نے خدا کی خدائی کو چیلنج کرتے ہوئے ایک بیوہ مسلمان خاتون سے کہا تھا کہ جاؤ جا کر خدا سے مدد مانگو، اور خاتون نے جیسے ہی خدا سے سجدے میں گر کر مدد مانگی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد بھیج دی۔ یہودی ریاست کا وہ ایجنٹ اپنے ملک کے حملے میں مارا گیا، یعنی اپنی ہتھیاروں سے مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی دیکھیں کہ وہ دشمن بھی مر گیا، جبکہ وہ خاتون اور اس کی بچیاں بالکل محفوظ رہیں۔ اس واقعے میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جب تک یہودی اچھا کرتا رہا،
اس کے ساتھ اچھا ہوتا رہا، وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتا رہا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جزا کے مطابق اعمال کا اجر بھی ملتا رہا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی اور خدا کی خدائی کو چیلنج کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ معصوم بچے جن کو بظاہر بچانے والا کوئی نہ تھا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، خدا نے ان کو اس یہودی درندے کی پکڑ میں ہونے کے باوجود محفوظ رکھا اور ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔